سارے کہتے ہیں ختم، تو ادھر آگے کیوں شور کرتے ہیں؟ سارے حواسات، کہتا ہے سارے حواس کا زائل ہونے کا نام موت ہے۔ دل کی حرکت ختم، کان کی سماعت ختم، زبان کی گویائی ختم، آنکھ کی بصارت ختم، ذہن کی تفکیر ختم، دل کی حرکت ختم، ہاتھوں کی بطش ختم، پاؤں کی مشیت ختم، سارے نظام ختم۔ یہ نام ہے موت، اور موت ضد ہے حیات کی۔ جب تک حیات ہے اس وقت تک موت، جب موت ہے پھر حیات نہیں ہے۔ بس ہم مسئلہ ہے جو قرآن نے سمجھانا ہے۔ مئات عام ثم بعثہ، اللہ فرماتے ہیں 100 سال تک ہم نے فوت کیا۔ اب یہ واقعہ آج ختم کرنا ہے، ورنہ چیزیں اندر سے شاخیں بڑی نکل رہی ہیں نا، اب ان کی طرف گئے تو پھر واقعہ ادھر رہ جائے گا۔ مئات عام، 100 سال تک فوت کیا ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم بعثہ، کسی نے نہیں اٹھا، خود بھی نہیں اٹھے، ثم بعثہ، اسی نے اٹھایا ہے جس نے سلایا تھا، ثم بعثہ، پھر اس نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، بعثہ، دوبارہ اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے روح مبارک عزیر پیغمبر کی آنکھوں میں آئی ہے، جس وقت فوت شدہ ہیں، کوئی پتہ نہیں، جس وقت اللہ نے دوبارہ اٹھایا ہے، ثم بعثہ، دوبارہ اٹھاتے وقت سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی ہے۔ جس وقت آنکھوں میں آئی ہے تو عزیر پیغمبر نے دیکھنا شروع کیا ہے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے پورے روح میں حرکت آنے لگی، پورے جسم میں حرکت آنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثہ، پھر ہم نے اس کو اٹھایا، اب ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ایک بڑا اہم سوال اللہ کریم نے کیا ہے، وہ سوال اللہ نے قرآن بنا کے اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے بھیج دیا تاکہ شک اور شبہات ختم ہو جائیں۔ اٹھے جس وقت تو اللہ کریم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کو بھیجا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ پوچھا، خود پوچھا کیا ہے، قالا کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے ہو، کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر یہاں پہ رکے ہو، کتنا زمانہ یہاں پہ پڑے رہے ہو، کم لبست، کتنی دیر۔ عزیر علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے۔ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں قال لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اب ایمان سے بتاؤ، کیا پیغمبر نے یہاں پہ سچ کہا ہے یا سچ سے ہٹ کے بات کی ہے؟ سچ کہا۔ پیغمبر تو کبھی بھی جھوٹ بولتا نہیں۔ اب یہی سوال ذرا سورۃ کہف میں آؤ، وہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے نا، اصحاب کہف، وہ جو 7 نوجوان تھے، وہاں پہ قرآن نے لفظ بولا قالوا کم لبثتم، پوچھا گیا ان سے کم لبثتم، 309 برس سوئے رہے۔ عزیر پیغمبر فوت رہے، وہ ولیوں کو سلایا ہے۔ اب اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا ولی سب کچھ جانتے ہیں، قبر کے اوپر سے کوئی گزرے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اب یہ قبر میں دفن بھی نہیں ہوئے، فوت بھی نہیں کیا، صرف سوئے ہیں۔ اللہ نے سونے کی حالت کو ذکر کیا۔ جس وقت اٹھے نا، 3 صدیاں 9 سال کا زمانہ یہ لوگ سوئے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میں خدا اپنی رحمت سے ان کی سائڈیں پلٹتا رہا۔ یہ ہیں اصل اللہ کے ولی۔ تو 309 برس کے بعد جس وقت اٹھایا تو پوچھا کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، وہی لفظ بولا جو عزیر پیغمبر نے بولا ہے۔ یا اللہ، جس وقت ہم آئے تھے نا، صبح کا ٹائم تھا، ابھی عصر کا ٹائم، سورج غروب ہونے والا ہے،
یا تو ایک رات گزر گئی ہے یا پھر وہی دن ہے، آدھا دن ہے۔ اب یہ ولی ہیں، اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ بات کرتے؟ عالم الغیب کون ہے؟ عزیر پیغمبر سے پوچھا کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے قال لبست یوما او بعد یوم، ایک دن رکا ہوں یا آدھا دن رکا ہوں، یا شاید آدھے دن سے کچھ زیادہ گزر گیا ہو، یا شاید کہ پورا دن گزر گیا ہو۔ لبست یوما او بعد یوم، 259 سورۃ بقرہ 3 سپارہ، خود جا کے دیکھنا، مطالعہ کرنا۔ لبست یوما او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں، بل لبست مئۃ عام، ایک دن نہیں، ایک صدی گزاری ہے، ایک قرن گزر گیا، 100 سال کا زمانہ گزر گیا میرا پیغمبر۔ لبست یوما او بعد یوم، بل لبست مئۃ عام، 100 سال کا زمانہ تم یہاں پہ فوت رہے ہو۔ حیران ہو گئے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا ہے اور مجھے پتہ چلا۔ یہ اللہ نے سوال کیوں کیا؟ اس کا مقصد یہاں پہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، ہم نے دوبارہ اٹھایا۔ یہ سوال قرآن نے کیوں کیا؟ یہ اللہ نے اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے عبرت بنانا تھا، یہ قرآن نے واضح کرنا تھا، جو فوت ہو جائے وہ جانتا۔ بل لبست مئۃ عام، عزیر پیغمبر تمہیں پتہ کوئی نہیں، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کی کام کرتی۔ ختم، 7 شہر آباد ہوتا رہا، لیکن میرا پیغمبر تمہیں پتہ چلا۔ سورج کی شعاعیں نکلتی رہی، تمہیں پتہ چلا۔ بادل برستے رہے لیکن تمہیں پتہ چلا، ہوائیں چلتی رہیں لیکن تمہیں پتہ چلا، بادل گرجتے رہے لیکن تمہیں پتہ چلا، مر المرور، گزرنے والے گزرتے رہے تمہیں پتہ چلا، شہر میں شور و غل ہوتا تمہیں پتہ چلا، پرندوں کی آوازیں نکلتی رہی تمہیں پتہ نہیں چلا، غوغائی نکلتی رہی تمہیں پتہ کوئی نہیں چلا، ہوائیں بھی چلیں، سورج بھی نکلتا رہا، بادل بھی گرجتے رہے، بارشیں بھی برستے رہیں، اولے بھی چلتے رہے زمین کے اوپر، گزرنے والے بھی گزرتے رہے، راہی بھی گزرتے رہے، مسافر بھی چلتے رہے، بستی بھی آباد ہوتی رہی، ساز و سامان بھی چلتا رہا، قافلے بھی گزرتے رہے، آوازیں بھی نکلتی رہی، موسم کی گردش بھی چلتی رہی، کبھی بہار آیا تمہیں پتہ نہیں، خزاں آیا تمہیں پتہ نہیں، ربیع آیا تمہیں پتہ نہیں، صیف آیا شتا آیا تمہیں پتہ کوئی نہیں، سورج کی شعاعیں پڑتی رہی تمہیں پتہ کوئی نہیں، چاند کی تورانیت چلتی رہی ان کے اوپر تمہیں پتہ کوئی نہیں، سارے زمانے میں گردش ہوتی رہی لیکن تمہیں پتہ۔ اس لیے فرمایا بل لبست مئۃ عام، 100 سال کا زمانہ گزرا ہے لیکن تمہیں پتہ۔ قرآن نے مسئلہ سمجھایا، نبی ہو یا ولی ہو، پیر ہو یا بڑا ہو، جو فوت ہو جائے وہ سننے کے قابل، جو فوت ہو جائے وہ دیکھنے کے قابل، جو فوت ہو جائے وہ عالم الغیب ہوتا، جو فوت ہو جائے تمہاری دعاؤں کو سن سکتا۔ اب قرآن سے پوچھو، لا يسمعوا دعاءکم، فرمایا تمہاری آوازوں کو سنتے، تمہاری دعاؤں کو سنتے؟ تو یا اللہ جو کہتے ہیں کہ سارا کچھ سنتے ہیں، کرتے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا علاج میں کر لیتا ہوں۔ قرآن دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، ایسا ہے جیسے اللہ کریم کو غضب آیا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کی ذات جیسے غضبناک ہو کے نہیں کلمات بولتی، یہ غضبناک کلمات ہیں،
فرمایا وہ بڑے گمراہ لوگ ہیں جو میرے علاوہ غیروں کو بلاتے ہیں، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو میں خدا کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کو بلاتے ہیں۔ قیامت تک بھی ان کی قبروں کی مٹی اٹھا کے لے بھی جائیں تو وہ ان کی دعاؤں کو سن سکتے، مر جائیں گے بلاتے بلاتے کبھی بھی سن سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ بالکل غافل ہیں۔ اب جو قرآن فیصلہ کرے اس میں شک ہو سکتا؟ ساری دنیا کے مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب میں شک اور شبہ۔ اسی لیے اللہ نے عزیر پیغمبر سے پوچھا تاکہ دنیا میں شک اور شبہ ختم ہو جائے کہ جو فوت ہو جائے اس میں حرکت نہیں ہوتی، وہ نمازیں نہیں قبروں میں پڑھتے، یہ تو قبر کے باہر۔ کوئی دنیا کا آدمی ثابت کر سکتا کہ عزیر پیغمبر نے کوئی ذکر اذکار کیا ہو موت کے بعد یا کوئی نمازیں پڑھی ہوں؟ جب آدمی اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان لغویات کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کریم نے بڑے سخت کلمات بولے ہیں اور اللہ کریم کی ذات غضبناک ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کی طرف جانے والے ہیں۔ بل لبثت مئۃ عام، میرا پیغمبر 100 سال کا زمانہ گزر گیا، ابھی کیا کر 100 سال فوت رہے ہو، تمہیں نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس، ابھی اٹھے ہو تو معدے میں حرکت ہونے لگی ہے، زبان میں خشکی آنے لگی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا گھبرا نہیں میرے پیغمبر، فانظر الی طعامک، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جب تک فوت رہے ہو بھوک بھی محسوس، پیاس کا بھی پتہ چلا۔ اللہ کریم نے اٹھاتے ہی پوچھا فانظر الی طعامک، ابھی اٹھے ہو تمہارے معدے میں حرکت ہونے لگی ہے، جو اور عطش کو محسوس کرنے لگے ہو تو ابھی اپنے کھانے کی طرف دیکھ، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنى، میں نے اس کھانے کے اوپر جو ہے میں نے سال گزرنے نہیں دیے۔ معنی کیا ہے؟ لم یتسنى، سال تو گزرے ہیں لیکن کھانے کی میں نے اسی طرح حفاظت کی۔ یتسنى، لم یتسنى، اپنے کھانے میں دیکھ اسی طرح جس طرح کپڑے میں باندھ کے لے کے آیا تھا، ہلکا ہلکا گرم ہے۔ وشرابک، وہ مشکیزہ پانی والا دیکھ، جو مٹی کے مشکیزے اور کوزے میں پانی لے کے آئے تھے وہ اسی طرح ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اس میں تغیر نہیں آیا، اس میں تبدل نہیں آیا، اس کی میں نے حفاظت کی ہے۔ ذرا بات کو سمجھنا، جس چیز کی نسبت پیغمبر سے ہو، جس چیز کی نسبت بھی نبی سے ہو، اللہ اس کو بھی خراب ہونے دیتا۔ جس چیز کی نسبت نبی رسول سے ہو اللہ اس کو بھی خراب ہونے دیتا۔ اگر کھانے کی نسبت عزیر سے تو کھانا خراب ہوا، اگر صدیق کی نسبت محمد سے تو صدیق کا وجود بھی خراب ہوا۔ یہ ہے نسبت، جس چیز کی نسبت پیغمبر سے ہوتی ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ کی نسبت محمد سے ہے کہ نہیں؟ لم یتسنى، خراب نہیں ہوا میرا پیغمبر۔ وانظر، عزیر علیہ السلام نے فوری دیکھا کھانا اسی طرح گرم، پانی اسی طرح ٹھنڈا۔ عزیر علیہ السلام اٹھے، پانی پیا ہے، ساتھ کھانا کھایا ہے، کھانا کھا کے جس وقت تازہ دم ہو گئے نا تو اللہ کریم نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کے علاوہ کسی اور کے اوپر سواری نہیں کی، یعنی گدھے کے اوپر سواری کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ تو عزیر علیہ السلام بھی گدھے کے اوپر سوار ہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔
بڑا اچھا گدا ہے، اس کے اوپر پیغمبر نے سواری کی ہے، کوئی معمولی گدا تو نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن ہے گدائی، یہ نہ سمجھ لینا۔ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کے کتے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ادھر خدا کے کتے ذلیل ہو رہے ہیں، یہ اصحاب کہف کے کتوں کو جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ جنت یاد رکھو کتوں کے لیے نہیں ہے، کتا ہے، اس کی نسبت کسی طرف بھی ہو جائے وہ کتا ہی رہتا ہے۔ اب گدھا عزیر پیغمبر کا ہے، اب وہ گدھا انسان نہیں بن گیا، وہ گدھا ہی ہے۔ جو کتا اصحاب کہف کا تھا وہ کتا ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں جنت، اس کو اللہ نے انسان بنا کے جنت میں بھیج دینا ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے گپے لے کے آتے ہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، یا اللہ گدھے کا تو نشان بھی کوئی نہیں، نظر بھی کوئی نہیں آتا، کدھر دیکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں وہی جو تو نے سوال کیا تھا، بھی میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ تو نے سوال کیا ہے انا یحیی، اللہ وہ زندہ ہونے کی حالت اور کیفیت مجھے دکھا، ابھی میں تیرے سامنے گدھے شریف کو زندہ کرتا ہوں، اس کے زندہ ہونے کی کیفیت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ وانظر الی حمارک، حضرت عزیر علیہ السلام کھانا کھا کے پانی پی کے سیدھا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ادھر سامنے دیکھتا رہے، ابھی دیکھ ہماری قدرت کی کمالات دیکھ تو۔ دیکھا ہے کوئی زمین سے ہڈی نکلتی ہے، کوئی درختوں کے پتوں سے کوئی بال اترتا ہے، کوئی کہیں سے ہڈی نکلتی ہے، کوئی کہاں سے ہڈی نکلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وانظر الی العظام، میرا پیغمبر ابھی گدھا نہیں، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ ذرا۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سامنے، کوئی ادھر سے ہڈی نکلتی ہے، کوئی ادھر سے ہڈی نکلتی ہے، کوئی کہاں سے ہڈی نکلتی ہے، نکلتے نکلتے ہڈیوں میں ہڈیاں جا رہی ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، اللہ فرماتے تو دیکھتا رہے، کیف ننشزھا، ہم کیسے ہڈیوں کو تیرے سامنے ملاتے جاتے ہیں، کیسے ہم ان کو جمع کرتے جاتے ہیں۔ ننشزھا، عزیر پیغمبر دیکھ رہے ہیں ہڈیاں نکل کے ایک دوسری ہڈی کے ساتھ ملتی جاتی ہیں، ساری ہڈیوں کا ڈھانچہ عزیر پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوا ہے۔ کیف ننشزھا، دیکھ میرا پیغمبر ہم کیسے جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم نکسوھا لحما، اب تو نے ہڈیوں کو جڑتے ہوئے دیکھا، ہڈیوں کو ملتے ہوئے دیکھا، ہڈیوں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تیرے سامنے پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے۔ ثم نکسوھا، فوری نہیں کیا اللہ نے، آہستہ آہستہ عزیر پیغمبر ایک ایک ہڈی کے جوڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوھا لحما، پھر ان ہڈیوں کے اندر جو ہے ہم نے رگیں تیار کرنی شروع کی ہیں، وہ جو خون کی گردش والی چلتی ہیں، پھر ان میں رگیں تیار کی ہیں، رگیں تیار کر کے نکسوھا لحما، ان کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھانا شروع کیا ہے۔ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کیا ہے، پھر ان کے ہڈیوں کے اوپر ہم نے رگیں تیار کی ہیں، پھر ان کے اوپر ہم نے گوشت پردے در پردے چڑھانا شروع کیا ہے۔ نکسوھا لحما، پھر ہم گوشت اوپر چڑھاتے گئے، جس وقت گوشت مکمل ہوا ہے پھر اوپر والی جلد اوپر ڈالی ہے، وہ درختوں کے پتوں سے نکل نکل کے اس گدھے کے بال جو ہیں، لو جو ہے، بال جو ہے، شعر جو ہیں، وہ اوپر والی چمڑی کے اوپر لگتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے پورا گدھا تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک، او میرا پیغمبر ابھی دیکھنا ہم نے تیرے سامنے پورا گدھے کا ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ مکمل طور پہ گدھا جس وقت تیار ہوتا ہے، اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا جا اس گدھے کی نتھنوں میں جا کے پھونک مارنا، تیرا کام ہے، زندہ کر کے کھڑا کرنا یہ میں خدا کا کام۔ فرشتہ آیا ہے، اس نے پھونک ماری، گدھا تیار، سیدھا ہینگنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک،
ابھی دیکھنا ذرا اپنے گدھے کی طرف، یہ وہی گدھا ہے یا کوئی ہم اور پیدا کیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وانظر الی حمارک، کا ضمیر خطاب کے لیے، یہ تیرا ہی گدھا ہے، یہ ہم کہیں اور سے نہیں لے کے آئے، یہ وہی گدھا ہے جو پہلے مر گیا تھا نا، اسی کو ہم نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، مکمل طور پہ تیار ہو چکا ہے گدھا بھی، تیرا کھانا بھی خراب نہیں ہونے دیا، تیرے پانی کا ذائقہ بھی نہیں بدلنے دیا، تیرے کھانے کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوئی، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا، یہ ہمارا معجزہ پہلا ہے۔ تیرے کھانے کی حفاظت کی، یہ ہمارا قدرت ہے، تیرے پینے کی حفاظت کی، یہ ہماری قدرت ہے، تیرے وجود کی حفاظت کی، یہ ہماری قدرت ہے، تیرے سامنے گدھے کو بالکل زندہ کیا ہے، ذرات سے لے کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کیا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ ابھی دیکھنا ذرا دائیں جانب، وہ پورا شہر آباد ہے، جس شہر کے بارے میں پوچھا تھا نا، وہ دیکھنا ذرا عزیر پیغمبر، یہ سارا شہر آباد ہو گیا کہ نہیں؟ او لاکھوں کی آبادی موجود ہے، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اللہ، سوال تو میں نے کیا یہ شہر کیسے آباد کرے گا؟ تو تو نے مجھے بھی موت دی، میرے گدھے کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ چلو گدھے کو تو نے زندہ کیا مجھے دکھانے کے لیے، تو مجھے 100 سال کیوں فوت رکھا ہے؟ یا اللہ گدھے کو تو نے میرے سامنے زندہ کر دیا، یہ جواب تو یا اللہ تو اسی ٹائم پہ گدھے کو مار کے دوبارہ کر کے دکھا سکتا تھا، مجھے 100 سال تک کیوں یہاں پہ فوت رکھا ہے؟ اللہ فرماتی ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میرا پیغمبر عزیر تیرے گدھے کو موت دی تمہیں سمجھانے کے لیے، تیرے گدھے کو موت دی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، تجھے موت دی ہے پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے تمہیں موت دی، گدھے کو موت دی تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں موت دی امت محمد مصطفیٰ کو بتانے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بھی نبی علی ولی فوت ہو جائے، جو بھی بڑا چھوٹا فوت ہو جائے، وہ دعاؤں کے سننے کے قابل نہیں رہتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ تمہاری کوئی کام بگڑا ہوا سنوارنے کے قابل، اس کو اپنے وجود کے اوپر بھی قدرت ہوتی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ساری چیزیں ذکر کر کے اب قرآن نے آگے کیا سمجھایا؟ فرمایا فلما تبین لہ قال اعلم، یا اللہ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ واقعی تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور عزیر علیہ السلام خوش ہو گئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 2015 میں اب قدیر کے اوپر پورا جمعہ سن کے آئے ہو، قادر، قدیر اور مقتدر۔ قدیر قرآن مقدس میں 45 مقامات کے اوپر موجود ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے قدیر کا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جہاں پہ نبیوں کی قدرت ختم ہوتی ہے، فرشتوں کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں پہ انبیاء کی قدرت ختم ہوتی ہے، ملائکہ کی قدرت ختم ہوتی ہے، جنات کی قدرت ختم ہوتی ہے، اولیاء کی قدرت ختم ہوتی ہے، صلحاء کی قدرت ختم ہوتی ہے، بزرگوں کی قدرت ختم ہوتی ہے، بادشاہوں کی قدرت ختم ہوتی ہے، وزیروں کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، امیروں کی قدرت ختم ہوتی ہے، انسانیت کی قدرت ختم ہوتی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انبیاء پہ قدرت تیری ہے، بزرگوں پہ قدرت تیری ہے، اولیاء پہ قدرت تیری ہے، ملائکہ پہ قدرت تیری ہے، جنات پہ قدرت تیری ہے، انسانوں پہ قدرت تیری ہے، حیوانوں پہ قدرت تیری ہے اللہ، آسمانوں پہ قدرت بھی تیری ہے، زمین پہ قدرت بھی تیری ہے، تحت الثری میں قدرت تیری چلتی ہے، فوق الثری میں قدرت تیری چلتی ہے، تحت السماء میں قدرت تیری چلتی ہے، بینہما فی الفضاء میں قدرت تیری چلتی ہے، قضاء میں قدرت تیری چلتی ہے، آسمانوں پہ قدرت تیری چلتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ قدرت تیری چلتی ہے، درختوں کے پتوں پہ قدرت تیری چلتی ہے، فضاؤں میں قدرت تیری چلتی ہے، بادلوں کے گھیراؤ میں قدرت، چمک اور سحاب کے گہراؤں میں قدرت تیری چلتی ہے، سورج کی لطافت میں قدرت تیری چلتی ہے، سورج کی تمازت میں قدرت تیری چلتی ہے، چاند کی لطافت میں قدرت تیری چلتی ہے، ستاروں کی نجامت میں قدرت تیری چلتی ہے، ستاروں کی تورانیت میں قدرت تیری چلتی ہے، پرندوں میں، فروٹوں میں، درختوں میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، نباتات میں، جمادات میں، اللہ قدرت تیری چلتی ہے، ہر چیز کے اوپر قادر تو ہے، انسان کے وجود کے اوپر بھی قدرت تیری چلتی ہے، انسان کی آنکھوں پہ بھی قدرت تیری ہے، کانوں پہ بھی قدرت تیری ہے، ہاتھوں پہ بھی قدرت تیری ہے، صحت اور عافیت پہ بھی قدرت تیری ہے، اوپر والی فضاؤں میں بھی قدرت تیری چلتی ہے، سمندر میں جتنے بھی جانور ہیں، فی البر والبحر میں قدرت تیری چلتی ہے، ان کی غذاؤں میں قدرت تیری چلتی ہے، دعاؤں میں قدرت تیری چلتی ہے، انسان کی صداؤں میں قدرت تیری چلتی ہے، انسان کی نداؤں کو قبول کرنے میں قدرت تیری چلتی ہے، حاجت مند جتنے لوگ ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں قدرت تیری چلتی ہے، پرندوں کے لہلہاتے اور چہچہاتی آوازوں کو سن کے قبول کرنے میں قدرت تیری چلتی ہے، ہواؤں کے رخ بدلنے میں قدرت تیری چلتی ہے، سحابوں کو پہنچانے میں قدرت تیری چلتی ہے، بارش کے قطرات کو شمار کر کے تیسی زمین کے اوپر برسانے میں قدرت تیری چلتی ہے، من قطر الامطار وذرات البحار ورمل الاحجار، ریت کے ذروں میں چمک تو ہے وہ تیری قدرت سے ہے، فرمایا سمندروں میں جو مونگے موتی ہیں ان کے اوپر قدرت تیری چلتی ہے، چاہے وہ بولنے کے قابل ہے یا نہیں قدرت تیری چلتی ہے، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، ہر چیز میں قدرت تیری ہے، علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا قدیر ہے کہ تیری قدرت پہ زوال کوئی نہیں، تیری قدرت میں ضعف کوئی نہیں، تیری قدرت میں کمزوری کوئی نہیں، تیری قدرت میں عجز کوئی نہیں، تیری قدرت میں نحافت کوئی نہیں، تیری قدرت میں ذرا برابر طاقت میں کمی کوئی نہیں، تیری قدرت میں قلت کوئی نہیں، فرمایا اللہ علی کل شیء قدیر، تو اول سے قدیر ہے، آخر تک قدیر ہے، تیری قدرت اور طاقت میں زوال اور فنا آ سکتی، اس لیے فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، گدھے کے اوپر سوار ہوئے، فرمایا جا ابھی اسی بستی کے پاس، جس بستی کے بارے میں پوچھا تھا نا، ابھی جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کے اوپر سوار ہو کے چلے گئے، اس محلے میں پہلے گئے جہاں پہ عزیر علیہ السلام کا اپنا گھر تھا، وَرَكِبَ عَلَى الْحِمَارِ وَذَهَبَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، اپنے گھر گئے، گھر کے باہر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی، فَإِذَا هِيَ مُقْعِدَ عَجُوزَةٌ عَمِيَاء، ایک نابینی عورت بیٹھی ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا قال هذه اهذا منزل عزیر، وہ اللہ کی بندی یہ عزیر کا گھر ہے، پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب، پوچھا یہ عزیر کا گھر ہے، کہنے لگی واللہ ما تذکرت منذ کذا و کذا سنتن،
اللہ کی قسم 100 سال ہونے والا ہے، عزیر کے بارے میں تو کوئی خبر ہی نہیں سنی۔ من انتا، تو کون ہے عزیر کے گھر میں پوچھنے والا؟ ھذا منزل عزیر، اللہ کی قسم یہ عزیر کا گھر ہے، لیکن 100 سال کے قریب زمانہ گزر چکا ہے، کسی بندے نے عزیر کی خبر بھی دی نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا انا عزیر، وہ میں ہی عزیر ہوں۔ کہنے لگی ما رأیت باللہ، اللہ کی قسم میری تو آنکھیں چلی گئیں۔ عزیر پیغمبر اس وقت جدا ہوئے تھے، یہ عزیر علیہ السلام کی لونڈی تھی، اس وقت جدا ہوئے تھے جب میری عمر 20 برس تھی، ابھی تو میری عمر 120 برس ہو چکی ہے، بینائی میری ختم ہو چکی ہے، دیکھنے کے میں قابل بھی کوئی نہیں، میں کیسے یقین کروں کہ تو واقعی عزیر ہے؟ حضرت عزیر نے فرمایا انا عزیر اماتنی اللہ 100 عام ثم بعثنی، میں وہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال فوت کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے ابھی زندہ کیا۔ وہ کہتی ہے فَإِنَّهُ هُوَ عُزَيْرٌ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ، مستجاب الدعوات يدعو للمریض وصاحب البلاء بالعافیت والشفاء۔ کہنے لگے عزیر کی ایک علامت تھی، عزیر پیغمبر کا خاصہ یہ تھا وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ عزیر کی دعا قبول کر کے اس کو شفا دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر تو واقعی عزیر ہے نا تو پھر میرے لیے دعا کر ان یرد بصری، کہ اللہ کریم جو ہے میری نظر کو واپس کر دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فدا عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت عزیر نے دعا کی ہے اللہم رد بصرہا، اللہ اتنا کچھ تو نے کیا ہے، مجھے 100 سال تک فوت رکھا ہے، میرے کھانے کی حفاظت، میرے پینے کی حفاظت، میرے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، شہر بھی آباد ہو چکا ہے، اللہ تو قدیر ہے، تیرے سامنے کوئی مشکل انت رد بصرہا، اللہ اس کی شفا دے دے، اس کی نظر کو واپس کر۔ اللہ کریم کے سامنے دعا کر کے فمسحا عینیہا، حضرت عزیر نے دعا کر کے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ لگانے کی دیر ہے اللہ کریم نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ جس وقت اس نے دیکھا ہے فبکت، ساتھ رونے بھی لگی۔ عزیر پیغمبر کی عمر اس وقت 40 برس ہے، کتنی عمر ہے؟ 40 برس کی عمر میں سفر کیا عزیر علیہ السلام، عمر ابھی 140 ہوئی، وہ 40 برس کی عمر ہوئی ہے۔ اس نے دیکھ کے کہنے لگی اشہد انک عزیر، اللہ کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ تو واقعی عزیر پیغمبر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بیمار ہے، اٹھنے کے قابل بھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بازو پکڑا ہے، بازو پکڑ کے، یہ باندھی تھی عزیر علیہ السلام کی، بازو پکڑ کے فرمایا قومی باذن اللہ، اللہ کریم کے حکم سے کھڑی ہو۔ فاطلق اللہ رجلیہا، اللہ کریم نے اس کی ٹانگوں کی گرہ کھول دی ہے، وہ فوری عورت لڑکی کھڑی ہونے لگی، 120 سال کی بڑھیا کھڑی ہو کے کہنے لگی اشہد انک عزیر، اللہ کی قسم ابھی تو مجھے مکمل یقین ہوا ہے کہ تو واقعی عزیر پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی ابھی میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ حضرت عزیر کو بھی اس نے پکڑا، چلی گئی بنی اسرائیل کے محلے میں، جہاں پہ وہ بنی اسرائیل والے وَهُمْ فِي أَنْدِيَتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ، وہ اپنے ندووں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔
جا کے کہنے لگی ایھا الناس ھذا عزیر اماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ فدانی۔ او بنی اسرائیل والو، یہ عزیر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال فوت کرنے کے بعد اٹھایا ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ فکذبوہا، علامہ عماد الدین کہتے ہیں فکذبوہا، انہوں نے انکار کیا۔ عزیر تو 100 سال سے گم ہو گئے، وہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے، تم کس کو پکڑ کے لے آئی ہو کہ یہ عزیر ہے؟ اسی مجلس میں 118 سال کا حضرت عزیر کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے شیوخ ان کبار، سارے یہ بڑے بڑے شیخ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عزیر کا جو لڑکا ہے اس وقت اس کی عمر 118 سال کی ہو گئی، شیخ ہے، لاٹھی کے اوپر جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں جانتا ہوں اپنے باپ کو۔ فَإِنَّ أَبِي عُزَيْرٌ فَإِنَّهُ شَامَّةً سَوْدَاءَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، میرے پاس اپنے باپ عزیر کی ایک نشانی بڑی موجود ہے، اگر تو وہ نشانی پائی گئی تو پھر یہ میرا باپ عزیر ہے، اگر وہ نشانی نہ ہوئی تو پھر یہ عزیر ہو سکتے۔ کیا نشانی ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کے 2 کندھوں کے درمیان شامت سودا، 2 کندھوں کے درمیان ایک بڑے تل کا نشان ہے، 2 کندھوں کے درمیان ایک بڑے سیاہ تل کا نشان ہے، بڑا سا تل ہے، اور اس طریقے کا نشان میں نے کسی انسان کی کمر پہ نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ نشان ہوا تو یہ واقعی میرا باپ عزیر ہوگا۔ اس نے فوری جو ہے قمیص اوپر کر کے فرا شامت سودا، اس نے فوری دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے وہ نشان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا اشہد انہ ابی، او لوگو اللہ کی قسم یہ واقعی میرا باپ عزیر ہے، یہ نشانی پائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جس وقت عزیر پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے اس وقت بخت نصر بادشاہ نے اس سے پہلے تورات کے اوراق جلا دیے تھے، کوئی بندہ بھی تورات کا حافظ نہیں تھا، تو عزیر پیغمبر تورات کے حافظ تھے۔ یہ نشانی تو ہم نے دیکھ لی، عزیر کو کہو تورات کی کچھ آیات پڑھے، اگر یہ واقعی عزیر ہے نا، عزیر کے علاوہ بخت نصر نے جس وقت تورات کو جلایا تھا اس کے بعد فرمایا کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں رہا تھا، اگر یہ واقعی عزیر ہے نا، تم نے اپنے باپ کی نشانی کو پہچان لیا ہے، یہ بوڑھی بھی گواہی دے رہی ہے، اس کو بولو کہ یہ تورات کے کچھ آیات پڑھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کے آیات پڑھنی شروع کر دی۔ میں پوچھو کون کون سے بیان میں تورات سے تمہارے سامنے ذکر کروں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ سارا پڑھنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو خدا 100 سال فوت کرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی دوبارہ زندہ۔ حاتم السجستانی وہ معنی ذکر کرتا ہے اس آیت کا، کہتا ہے کہ دنیا میں ایک بندہ ہے ایسا جو خود جوان ہے جس کا بیٹا شیخ کبیر ہے، ایک بندہ دنیا میں ایسا آیا ہے جس کی اپنی عمر تھوڑی ہے، اس کا بیٹا اس سے بڑا ہے، اس کا پوتا بھی اس سے بڑا ہے۔ وسود راس شاب ابی من قبلہ ابی، وسود راس شاب من قبلہ ابنہ ومن قبلہ ابن ابنہ فہو اکبر، یری ابنہ شیخا یدب علی عصا ولحیتہ سوداء والراس اشکر، وما لابنہ حیل ولا فضل قوت یقوم کما یمشی الصبی فیاسر، فیعد فی الناس ابنہ 90 حجتا، فیعد فی الناس ابنہ 90 حجتا
وعشرین لا یجری ولا یتبختر فما هو فی المعقول وما کنت داریا وما کنت تدری فبالجہل تعذر۔ کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں ایک باپ دکھاؤں، جو باپ جوان ہے بیٹا بوڑھا ہے، باپ کی داڑھی سیاہ ہے بیٹے کی داڑھی سفید ہے، باپ کی کمر سیدھی ہے بیٹے کی کمر ٹیڑھی ہے، باپ تو یوں دوڑتا ہے جیسے بچے دوڑتے ہیں، تو بیٹا جو ہے وہ لاٹھی کا آسا لے کے چلتا پھرتا۔ وَاسْوَدَّ الرَّأْسُ شَابَ مِنْ قَبْلِهِ ابْنُهُ وَمِنْ قَبْلِهِ ابْنُ ابْنِهِ فَهُوَ أَكْبَرُ۔ کہتا ہے یہ ایسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھی بوڑھا دیکھا ہے، اپنے پوتے کو بھی بوڑھا دیکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے کے سر کے اوپر بال سفید ہیں لیکن باپ کے بال سخت سیاہ چمکیں لگا رہے ہیں۔ جرا ابنہ شیخا یدب علی عصا، جرا ابنہ شیخا یدب علی عصا وَلِحْيَتُهُ سَوْدَاءَ وَالرَّأْسُ أَشْقَرُ۔ کہتا جو عزیر کا بیٹا ہے وہ لاٹھی لے کے، کمر اس کی ٹیڑھی ہے، پاؤں آہستہ سے اٹھاتا ہے جیسے ضعیف کمزور آدمی چلتے ہیں، لاٹھی کا آسرا لے کے، یدب علی عصا وَلِحْيَتُهُ سَوْدَاءَ وَالرَّأْسُ أَشْقَرُ۔ باپ کی داڑھی سخت سیاہ ہے اور سر جو ہے چمک لگاتا ہے، سفیدی سیاہی میں سفیدی جو ہے، سیاہی میں سرخی مائل بال دور سے عزیر پیغمبر کے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتا ہے بیٹے کی حالت کیا ہے، بیٹے کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وَمَا لِابْنِهِ حِيَلٌ وَلَا فَضْلُ قُوَّةٍ يَقُومُ كَمَا يَمْشِي الصَّبِيُّ فَيَسُرُ۔ کہتا ہے بیٹا لاٹھی کا آسرا لے کے زمین پہ بیٹھتا ہے، دوبارہ سیدھا اٹھا نہیں جاتا، تو فَيَقُومُ كَمَا يَمْشِي الصَّبِيُّ فَيَسُرُ۔ کہتا ہے باپ کی طرف دیکھ، یوں اٹھتا ہے جیسے کہ چھوٹا 11 سال کا بچہ جلدی سے اٹھتا ہے۔ باپ کی قوت مضبوط ہے لیکن بیٹے کی قوت ختم ہو چکی ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے۔ فَيُعَدُّ فِي النَّاسِ 90 حُجَّةً فَيُعَدُّ فِي النَّاسِ 90 حُجَّةً وَعِشْرِينَ لَا يَجْرِي وَلَا يَتَبَخْتَرُ۔ کہتا ہے 110 سال یا 118 سال کی عمر کو پہنچ گیا عزیر پیغمبر کا بیٹا، لیکن عزیر پیغمبر کی عمر مبارک ابھی 40 سال ہے۔ کہتا ہے اگر تجھے پتہ نہیں چلتا، اگر تیرے عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو، فما هو فی المعقول ان کنت داریا وما کنت لا تدری فبالجہل تعذر۔ کہتا اگر تیری عقل تسلیم نہیں کرتی تو لگتا ہے تو قرآن سے دور چلتا ہے۔ کہتا اگر تو نہیں مانتا نا تو تیرے پاس جہالت کا عذر ہے، اس لیے کہ تجھے قرآن کا پتہ کوئی نہیں۔ تو کہتا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ساری قدرت ہے اللہ کریم کی، یہ تو ساری اللہ کی قدرت ہے نا۔ ابن عباس یہاں پہ فرماتے ہیں اعلم، معنی کیا ہے کہ اعلم، کہ جانتوں کہ اللہ کریم کی ذات ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے، اس کی قدرت کبھی ختم ہوتی نہیں ہے۔ بادشاہوں کی قدرت اور طاقت میں قلت آ جاتی ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات ایسا قدیر ہے کہ اس کی قدرت میں فرق آ سکتا نہیں ہے۔ ان اللہ، یہ سارا معاملہ جس وقت ہو گیا تو قرآن نے ایک لفظ بولا، فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے میرا عزیر پیغمبر تیری ایک ایک حرکت کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلْقَوْمِ، تیری قوم کے لیے نشانی بنائیں گے، فرمایا نہیں آیَةً لِلنَّاسِ۔ قرآن نے مسئلہ کیا سمجھایا کہ لوگوں، دنیا کا نظام ایک قانون کے تحت چلتا ہے،
اللہ کا نظام قدرت کے تحت چلتا ہے، قانون قدرت کی محتاج ہے، قدرت قانون کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے لمحات میں زندہ کرے، جس کو چاہے لمحات میں موت دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر چاہے تو جوان کو موت دے دے، بوڑھے کو زیادہ لمبی زندگی دے دے، فرمایا وہ قدیر ہے۔ اب کیسے؟ القدیر بقدرتہ، القدیر بلا وزیر، القدیر بلا ظہیر، القدیر بلا نصیر، کہ وہ ایسا قدیر ہے جو اس کی قدرت میں قوت ہے، کسی قوت والے نے اس کی قدرت کی قوت میں اضافہ نہیں کیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ هو القدیر بلا ظہیر، اس کو اپنی قدرت استعمال کرنے کے لیے کسی حمایتی کی ضرورت، وبلا نصیر، کسی مددگار کی ضرورت اور کسی سے مشورے کی ضرورت۔ القدیر بقدرتہ التامۃ الکاملہ، اس کی قدرت اپنی ہے، اس کی قدرت کامل ہے۔ کب سے ہے؟ کان علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابھی نہیں قادر ہوا۔ کان علی کل شیء قدیر، تیرے جنم سے پہلے وہ قدیر ہے، تیری ماں کے جنم سے پہلے وہ قدیر ہے، تیرے باپ کی پیدائش سے پہلے وہ قدیر ہے، آدم سے پہلے وہ قدیر ہے، نوح سے پہلے وہ قدیر ہے، آسمانوں سے پہلے وہ قدیر ہے، زمین سے پہلے وہ قدیر ہے، پانی، ہوا، روشنی، حرارت سے پہلے وہ قدیر ہے، جنات سے پہلے وہ قدیر ہے، ملائکہ سے پہلے وہ قدیر ہے۔ کان علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر چیز سے پہلے وہ قدیر ہے۔ بے شک هو الاول بلا ابتداء والآخر بلا انتہاء، سبحان وہ اللہ۔ پہلا ہے بلا ابتدا کی، وہ آخری ہے بغیر انتہا کی۔ بات کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ هو الاول بلا ابتداء یا من تقدس عن الاشباہ ذاتہ ومنزہ عن مشابہت الامثال صفاتہ، یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتہ وشہدت بربوبیتہ مصنوعاتہ، واحد لا من قلہ وموجود لا من علہ، یا من هو بالمعروف وبالاحسان موصوف، اول قدیم بلا ابتدا وآخر کریم بلا انتہا، یا دائما بلا فنا وقائما بلا زوال ومدبرا بلا وزیر ومصرفا بلا ظہیر ومعروفا یہ صفتیں اس کے علاوہ کسی اور میں آ سکتی؟ نہیں ہے۔ دائما بلا فنا ویا قائما بلا زوال، تیرا دوام جو تیری قدرت ہے اس پہ فنا کوئی نہیں، وموجود بلا زوال، تیرا وجود موجود ہے، زوال کوئی نہیں۔ مارو یا من ہو بالمعروف، تو معروف ہے اپنی قدرت سے، وبالکرم موصوف، تو موصوف ہے اپنے کرم سے، تو موصوف ہے اپنے کرم سے، تو معروف ہے اپنی قدرت سے،
تو مشابہات سے منزہ ہے، یا قائمن بلا فنا، تو ہمیشہ کھڑا ہے، کوئی فنا کوئی نہیں، وَيَا دَائِمًا بِلَا زَوَال، تو دائمی ہے، تیرے اوپر فنا زوال کوئی نہیں، یا وَيَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِير، کہ تو تدبیر کرتا ہے، تیرا وزیر کوئی نہیں، وَيَا مُصَرِّفًا بِلَا ظَهِيرٍ، تو جس طرح چاہے تصرف کرے، تیرا حمایتی کوئی نہیں، یا من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تیری مثل بھی کوئی نہیں، نہ تیرے کمالات میں، نہ تیری قدرت میں، نہ تیری طاقت میں۔ بے شک بے شک آپ نے خبر سنی ہوگی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کی قبر کی توہین کی گئی ہے ادلب شام کے علاقے میں۔ انہوں نے ظالموں نے قبر کو جلایا ہے، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کی بیوی فاطمہ، ان دونوں کی قبر کو جلایا ہے، پھر قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ اب جنہوں نے یہ کام کیا ہے، نہ تو وہ نسل انسانی میں سے ہیں، نہ وہ انسان ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ انسان ہیں اور نہ وہ مسلمان ہیں۔ کوئی نہ مسلمان نہ انسان ایسی بے حرمتی کر سکتا، وہ حیوان اور خبیث النسل وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمر ابن عبدالعزیز، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بندہ کیسا ہے۔ صحابہ کے بعد عمر ابن عبدالعزیز جیسا بندہ روئے زمین پہ کوئی نہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں وہ ایسا شخص آئے گا جب زمین میں فسادات ہوں گے تو وہ شخص زمین کو آ کے عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اور علماء سے پوچھو، یہ وہ کہتے ہیں بشارت عمر ابن عبدالعزیز کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز جس کے بارے میں اقوال، سینکڑوں اقوال ہیں، کان حافظا وصبتا وعادلا وعالما وحافظا ومقسطا وعادلا وصابتا وحافظا وعالما بالکتاب والسنہ وفقیحا وعادلا وملکا ورئیسا وعظیما وقائما وقواما وعابدا وزاہدا، کہ ایسا شخص ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ اس زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز جیسا کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا تھا جس نے روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک خلافت سے پہلے یہ شاہی خاندان کا فرد ہے۔ 400 درہم کا لباس پہننے والا عمر ابن عبدالعزیز خلافت کی مسند پہ بیٹھا ہے، 4 درہم کا لباس ساری زندگی پہ۔ جس وقت عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہوتی ہے، جس کی وراثت میں 1 دینار بھی باقی نہیں۔ عظیم انسان عمر ابن عبدالعزیز بڑے بڑے تابعین میں شمار ہوتا ہے، اور جن کافروں نے ایسی حرکت کی ہے اور جن درندوں نے ایسا کام کیا ہے، سب لوگ ایسے ظالموں کے لیے ہمیشہ بد دعا کرو، یا اللہ ان کافروں کا حشر نشر فرعون اور قارون کے ساتھ کر۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے اس چیز کا نوٹس لے، جتنی ان کے پاس قوت اور طاقت ہے، کہ یہ کو عمر ابن عبدالعزیز یہ صرف فلسطین کا نہیں، ادلب کا نہیں، یہ سوریہ شام عراق اور جو ہے شام کا نہیں، یہ عراق والوں کا نہیں، یہ یمن حجاز والوں کا نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ تو ایسی نازیبا حرکت کرنا یہ کسی نہ انسان کا کام ہے نہ کسی مسلمان کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے پورا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کچھ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔